أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 30ویں نمبر کی آیت کا ایک جز قد شغفها حبا اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ کی محبت باقی ہے، اور تمام اس کے علاوہ جتنی بھی محبتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ساری محبتیں فانی ہیں اور بے فائدہ ہیں. جس بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیج ہے. اس کو پانے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت زیادہ امتحانات کے دور سے گزرنا پڑتا ہے. صحابہ کرام نے بدرجہ اتم اس کو پا لیا تھا، اور ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ جب تک اللہ کی محبت مکمل طور پر ہمارے دلوں میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. جیسے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں آپ نے خود نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک میری محبت ان کے پاس ان کے مال، ان کی جان، ان کی آل اور اولاد سے زیادہ نہ ہو اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسی طرح اللہ کی محبت جب تک دل میں نہیں بسے گی تو انسانوں کے لیے عبادتوں کا کرنا بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. ہم اب اللہ کے گھر میں آئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت ہے تو ہم آئے ہیں، اگر محبت نہ ہوتی تو ہم نہ آتے. لیکن اس محبت میں اخلاص پیدا کرنا کہ جیسا قیامت کے میدان میں جو اللہ کے عرش کے نیچے جو لوگ بیٹھیں گے 7 لوگ ہوں گے، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، وہ انتظار کرتا رہے کہ کب میرے اللہ کا بلاوا آئے، اذان ہو جائے، مسجد میں پہنچ جاؤں. اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد باہر نکلنے کا دل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسجد میں اٹکا رہے. ہمارا ماحول اس سے الٹا ہے پورا. ہم جلدی آنا نہیں چاہتے اور زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتے، سب سے آخر میں آنا چاہتے ہیں اور سب سے پہلے چھلانگ لگا کر باہر نکلنا چاہتے ہیں. اس کو نہیں کہا کہ یہ مسجد کا کھوٹا ہے. ان کے لیے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نہیں ہوگی، عرش کے سائے کے نیچے جگہ ان کے لیے ہوگی جن کا دل مسجد میں اٹکا رہے. اللہ کا گھر ہے. احب بقاء الارض الی اللہ مساجدها وابغض بقاء الارض الی اللہ اسواقها،
کہ زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں اللہ کو محبوب ہیں اس میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اپنا گھر ہے، اور سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار ہے۔ صحابہ کرام اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ایک مزدور آدمی ہے، غریب آدمی ہے، لیکن اس نے اللہ کی محبت کو پا لیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مجھے کیا ملنا ہے اور کیا مل رہا ہے، دنیا بھی ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ چل رہی تھی، بس باتیں چل رہی تھی اور اچانک دو بوڑھے اٹھے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میرا ہے، وہ کہتا کہ اللہ میرا ہے، وہ کہتا کہ اللہ میرا ہے، وہ کہتا اللہ میرا ہے۔ دونوں ایک جذب میں آ گئے، اللہ کی محبت ان پر غالب آ گئی، اچانک ہی کھڑے ہو گئے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ اللہ سب کا ہے، لیکن لڑ رہا تھا کہ نہیں تو مت کہے کہ اللہ میرا ہے، وہ کہتا کہ اللہ میرا ہے۔ جیسے ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں کہ گھر میرا ہے، وہ کہتا کہ نہیں وہ میرا ہے۔ یہاں لڑائی اللہ کے لیے ہوا کرتی تھی کہ اللہ میرا ہے۔ ایک شخص بازار میں گیا اور اس نے مچھلی خریدی، مچھلی کو اٹھا کر گھر پہنچانا تھا، تو مالدار تو نہیں اٹھا سکتا، اس کو نخرے ہیں، ناز ہے، اس کی شان جائے گی، اس کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے اس نے مزدور تلاش کیا کہ بھائی مجھے مزدور چاہیے، تو مزدور ملا۔ کہا بھائی مچھلی میرے گھر پہنچانی ہے۔ کہا مزدوری طے ہو گئی، لیکن اس نے ایک شرط لگائی کہ میں لے کر تو چلوں گا، لیکن تمہارا گھر یہاں سے کافی دور ہے، راستے میں اگر اذان ہو گئی تو میں اسی جگہ پر رک جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، اس کے بعد پہنچاؤں گا، منظور ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ لے کر چلنے لگا تو کچھ فاصلے پر جانے کے بعد اذان کی آواز آئی، تو اس نے کہا بے حسب وعدہ اذان ہو چکی ہے، اب رک جائیے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ سیٹ ہوتا ہے نا، سیٹوں کا کوئی سیٹ تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں۔ تو وہ کھڑا رہا باہر مچھلی کے پاس، مزدور نماز پڑھنے کے لیے اندر گیا، سارے لوگ نماز پڑھ کر باہر نکلے، وہ بیچارہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور نماز نوافل پہ نوافل پڑھتا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا جھانک کر دروازے کے باہر سے کہ سب لوگ نکل گئے، یہ کیوں نہیں نکل رہا ہے باہر۔ جب اس نے سلام پھیرا تو باہر سے آواز لگائی بھائی جلدی آ، تو اس نے کہا کہ آنے نہیں دیتا۔ تو ادھر ادھر جھانک رہا ہے کہ کوئی مسجد میں تو نظر نہیں آتا اس کو، یہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کو کس نے پکڑا ہے کہ آنے نہیں دیتا ہے۔ پھر کہا کون آنے نہیں دیتا ہے؟ کیونکہ سیٹ کی طرح بات کرے گا نا، اس کی آواز بھی بڑی ہوگی، پیسہ بولتا ہے۔ کہا کون آنے نہیں دیتا؟ تو مزدور نے بہت اچھا جواب دیا کہ جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی محبت ہے، اس نے مجھے بٹھا کر رکھا اس کے گھر میں۔ جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا مجھے باہر آنے نہیں دیتا ہے۔ یہ مزدوروں کا حال تھا، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مساجد کا حال کیا ہے، ہمارے نمازوں کا حال کیا ہے۔ میں نے شاید کل ہی بتایا تھا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک نماز یا ایک سجدہ اللہ کو منظور ہو جائے، تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہر سجدہ یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، نہ معلوم اس کے بعد سجدے میں سر ڈال پاؤں گا یا نہیں ڈال پاؤں گا۔ اللہ کی محبت جب دل میں بس جاتی ہے تو انسان بے باک ہو جاتا ہے کہ دنیا کی طاقت، حکومت، سپر پاور طاقتیں اس کے جوتیوں میں ناک رگڑتی ہیں۔ ہمارا جو ماحول ہے نا، بس اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہم لوگ عجیب دور سے گزر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایمان تو ہے سب کے پاس، لیکن چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے آپ نے لکڑیوں کی آگ لگائی اور آگ بجھ گئی، تو بجھنے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے تھوڑی دیر تک اندر شعلے بھڑکتے ہیں، اوپر راکھ ہو جاتی ہے، تو گزرنے والا انسان دیکھ کر کہے گا کہ بھئی یہاں تو کچھ نہیں، راکھ ہے، حالانکہ اندر آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں نا۔ جب ہوا آئے گی اور راکھ کو اکھاڑ کر لے کر پھینک دے گی تو نیچے آگ کے شعلے بھڑکتے نظر آئیں گے۔ ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن کچھ راکھ ہے جس نے اس کو دبوچ لیا ہے، اس کو دبا دیا ہے اس ایمان کو۔ جب وہ ایمان کا شعلہ بھڑکتا ہے نا، تو ساری دنیا کے لیے ایک اکیلا مومن، مرد مومن کافی ہے، کیونکہ اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ انسان کھڑا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔
اور اللہ اکبر یہ سپر پاور طاقت ہے، دنیا کی ساری طاقتیں جھوٹی ہیں، ایک اللہ کی طاقت مضبوط ہے، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہماری جھوٹ کی راکھ، ہماری غیبتوں کی راکھ، ہماری چغل خوریوں کی راکھ، ہماری سود کی راکھ، ہماری دھوکہ بازی کی راکھ، ساری راکوں نے ملا کر ہمارے ایمان کو دبوچ لیا ہے، دبا دیا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے۔ جیسا آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کے درمیان اور امت کے درمیان جو پردے ہیں نا، وہ 49 پردے ہیں، سمجھ رہے نا؟ 49 یعنی 50 میں ایک کم، ایک پردے کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان کی طرح ہے۔ جب نبی کے جوتیوں تک ہمیں پہنچنا ہے تو ان 49 پردوں کو آپ کو موت سے پہلے پار کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کو نبی کی شفاعت بھی ملے گی، نبی کا دیدار بھی ہوگا، اور نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا۔ ان 49 پردوں کو پار کرنے کا طریقہ بہت آسان بتایا، لیکن ہمیں کرنا نہیں ہے۔ اتنا آسان ہے کہ بھئی زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ اور 49 پردے ہیں، تب جا کر میں نبی کے قدم تک پہنچوں گا، جب تک یہ 49 پردوں کو پار نہیں کروں گا۔ صحابہ کرام نے سارے پردوں کو پار کر لیا تھا۔ تیری زندگی میں ایک سنت قائم ہو جائے، بے مثال کے طور پر سونے کی سنت ہے، وضو کر لیا، سنت طریقے پر سو گیا، ہاتھ رکھ، نیند آنے تک سو گا، بھائی نیند میں تو پھر گڑبڑی، ادھر سے ادھر اچھلتا، پھر کوئی پوچھے گا نہیں تجھے، لیکن سوتے وقت میں سنت طریقے پر سویا، زندگی کا اصول بنا ہے کہ مجھے سنت طریقے پر سونا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس رات میں موت آ گئی، فرشتہ روح نکال کر لے گیا، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، یہ تو خراٹے لے کر اس پڑا ہوا تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے دیکھا یہ تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقے پر سویا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میرے حبیب کے سنت طریقے پر کہا کہ جس کے آخری لمحات میں میرے حبیب کی سنت ہو، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو جہنم میں ڈال دوں، اس کو معاف کر دیا میں۔ دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ سنت طریقے پر آپ سو گئے، اور جب بھی آپ کی آنکھ کھلی رات میں، اس وقت آپ جو دعا کرو گے اللہ قبول کر لے گا۔ دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ جہنم کا آلہ ہمارے پاس ہوتا ہے، میتیاں مارتے بیٹھتے ہیں اس میں، جب تک نیند نہیں آتی ہے مسلسل اس کے اوپر انگلیاں چل رہی ہیں ہماری۔ اب کوئی گندی تصویریں دیکھتا ہوگا، کوئی فلمیں دیکھتا ہوگا، کوئی سارے جہنم کے آلے کو ہاتھ میں لے کر سونے تک، نیند آنے تک وہی کام میں چلا ہو، اس کو نہ سنت طریقہ یاد ہے، نہ اس کو وضو یاد ہے، نہ اس کو سونے کی دعا یاد ہے، نہ اس کو نبی کا طریقہ یاد ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اللہ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے اللہ جھکاتا ہے اس کے سامنے۔ صحابہ کرام نے ملک روم کو فتح کر لیا تو فارس کا ایک شہر تھا، وہ باقی تھا فتح ہونا، اور جس میں بادشاہ خود رہتا تھا، اس فارس کا بادشاہ خود ہی رہتا تھا۔ صحابہ کرام نے سوچا سب تو فتح ہو گیا، اب جس میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، یہ راجدھانی ہے کہ ایک کیپٹل ہے، اس کو فتح کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ کہا چلو اس کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ پورا اتنا بڑا شہر اور بادشاہ ہے، خود اس کی سیکیورٹی ہے، اس کی فورس ہے، صرف 13 صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا پورے شہر کا، صرف 13 صحابہ کرام۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ تو یہاں بھی آ گئے، اور یہ جہاں قدم رکھتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ دنوں تک صحابہ کرام ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، نہ ہتھیار تھے، نہ فوج تھی، نہ تلواریں تھیں، نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ 13 صحابہ کرام کے اندر 3 گھوڑے تھے، پورے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا، کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا یہ تو آ نہیں رہے، ہمیں بلانا پڑے گا۔ اس نے مشورہ کیا بھائی کیا کرنا چاہیے؟ تو کوئی للو پنجو ہوتے ہیں نا ساتھ میں، انہوں نے کہا بھائی اپنا دبدبہ بتاؤ، اپنا جلال بتاؤ، اپنی طاقت بتاؤ، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، فورس ہے، ہم ہیں کھڑے آپ کے لیے۔ یہ تو ننگے اور بھوکے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا تم نہیں جانتے ان کے پیچھے کون سی طاقت کام کرتی ہے، کہیں نہیں، بلاؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو
بادشاہ کا پیغام پہنچا تو صحابہ نے مشورہ کیا، تیرا نے کہا ایک جاتے ہیں میں اکیلا جاتا ہوں، ایک صحابی گئے، وہ ایسے صحابی کو بھیجا کہ جن کے بدن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور 2-3 جگہ پر ان کو سوئی اور دھاگا مقدر نہیں تھا، تو وہاں پر ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس بات کو؟ بولنا تو بہت آسان ہے لیکن کر کے دکھانا۔ آج مجال ہے کہ میرے کپڑے کے اوپر ایک چھوٹا سا دھبا لگ جائے اور میں باہر نکلوں، میرے کپڑے کی استری ٹوٹ جائے اور میں باہر نکلوں۔ ببول کے کانٹے لگے ہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نیزہ ہے جس پر زنگ لگا ہوا ہے، اور جس گھوڑے پر چل رہے تھے اس گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے زین نہیں تھی، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں تھی۔ کہ میں جاتا ہوں بادشاہ سے بات کر کے آتا ہوں، اور چاروں طرف سے فورس لگی ہوئی ہے۔ کون آ رہا ہے؟ محمد کا غلام آ رہا ہے۔ انہیں کہنے کا حق تھا ہم محمد کے غلام ہیں۔ وہ بالکل بے باک ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر گئے، چاروں طرف سے فورس کھڑی ہے، اور بادشاہ کا محل تھا، اس کا تخت شہنشاہی اس پہ تخت پر سے ہٹ کر نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ گئے اور گھوڑا سیدھا لے جا کر اس کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ یہ تو تکتے رہ گئے سارے فورس والے کہ یہ کیا ہوگا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہ تو ہم کو تو لگا کہ بادشاہ کے استقبال کے لیے گھوڑا وہاں چھوڑے گا، چلتا آئے گا، اس کی اتنی مجال کہ سیدھا بادشاہ کے دروازے کے اوپر گھوڑا رکھا اور اتر گئے نیچے اور سیدھا جا کر اس کے تخت پر بیٹھ گئے۔ ہے ہمارے مجال؟ خالی پولیس کی گاڑی کی لائٹ نظر آنی چاہیے، ہماری ایجاد ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ اور ابھی تو کیا، مجھے تو بہت تعجب ہوتا ہے، اللہ گواہ ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن رکھا ہے، میں بہت دل سے کہہ رہا ہوں یہ بات، کیا ہوا ہمارے ایمان کو؟ ہم کہاں کھو چکے ہیں؟ ہم کہاں تھے؟ ہم کہاں آ گئے؟ کیوں ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا کہ ان ظالموں کا خوف ہمارے دل پر طاری ہو گیا؟ یہ ہوتا ہے جب اللہ کا خوف نکلتا ہے تو سب کا خوف دل پر آتا ہی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی ہے۔ وہ چل کر سیدھا اس کے تخت پر بیٹھ گئے تو بادشاہ تو کاٹے تو خون نہیں نکلے، ساری فورس دیکھ رہے ہیں، اس نے تو میری بے عزتی کی کہ میرے تخت پر آ کر بیٹھ گیا، اس کے بدن کے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں، پاؤں میں چپل نہیں ہے، اور میلے کچیلے کپڑے، اور 1 مہینے سے محاصرہ کیا تھا، انہیں غسل نصیب نہیں تھا، سارے دھول میں تر بتر تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کی ایسی مجال کہ آپ میرے تخت پر بیٹھ گئے؟ تو وہ مسکرائے اور کہا ہم محمد کے غلام ہیں۔ یاد رکھ، کان کھول کر سن لے، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے دربار میں جانے کا طریقہ یہی سکھایا ہے۔ کس کی مجال ہے کہنے کی؟ کتوں کے دربار میں جانے کا طریقہ یہی سکھایا ہے۔ وہ تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے کتا کہا تو کوئی کسی نے سنا تو نہیں؟ سن تو رہے تھے سب، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ وہاں طاقت کس کی کام کر رہی تھی؟ میرے اللہ کی طاقت تھی، وہ سپر پاور طاقت تھی۔ تو کیا چاہتے ہو؟ کہا اسلم تسلم، ایمان قبول کر لے، اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں کرے گا تو حکومت ہماری ہوگی اور تمہیں آزادی ہوگی، جیسے رہنا چاہتے رہ سکتے ہیں، لیکن حکومت ہماری ہوگی، یہاں پر سلطنت ہماری ہوگی، بادشاہت ہماری ہوگی، تم آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو یہاں، اور ایمان قبول کر لو تو فبیہا۔ اور یاد رکھ لے، کان کھول کر سن لے، اگر ایمان قبول نہیں کرے گا تو جنگ کے لیے تیار ہو جا، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہنا تو بہت آسان ہے، اکیلے صحابی بادشاہ کے سامنے بات کر رہے ہیں، چاروں طرف سے اس کی فورس کھڑی ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں نا کیا منظر ہوگا اس وقت میں؟ سوچ تو سکتے ہیں نا ہم لوگ، کر تو نہیں سکتے، سوچ تو سکتے ہیں نا۔ اللہ ان صحابہ کی جوتیوں سے اڑتے ہوئے دھول کے صدقے امت کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے اور امت کو ہمتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھ لے اور کان کھول کر سن لے، مسلمان بن جا، ایمان قبول کر لے، چھوڑ دے اس ملک کو، ہماری حکومت ہوگی۔ اور آگے کی بات یہ بھی کہہ دی کہ تمہاری بیٹیاں ہمارا بستر درست کرے گی، یہ تخت میرا ہے، اب جہاں بیٹھ گیا وہ بات ختم ہو گئی ہے، ہمارا ہے۔ یہ بے باکی تھی ان کے اندر، قد شغفہا حبا، ان کے دلوں پر اللہ کی محبت غالب ہوئی، اس لیے دنیا کی ساری طاقتیں ان کے سامنے بھیج تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کوٹ کر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی تھی، ان کے خون کے قطرے قطرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔
حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے 80 صحابہ کا قافلہ پہنچا. بدقسمتی تھی کہ گرفتار ہو گئے، اور قافلے کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ میرے لاڈلوں کو گرفتار کر لیا. حضرت عمر نے خط لکھا اور پیغام بھیج دیا. عربی میں خط لکھا، اس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب کی طرف سے ملک شام کے بادشاہ کے نام، ہرقل جس کا نام ہے، العظیم الروم اپنے عربی میں لکھا تھا. یہ ملک بادشاہ کے نام خط ہے. کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے لاڈلوں کو گرفتار کر لیا ہے اور قید میں بند کر دیا ہے، اور امیر لشکر عبداللہ بن حذافہ کو تو نے قید کر لیا ہے. کہ خبردار کان کھول کر سن لے، یہ میرا خط پہنچنے کے ساتھ ان کو آزاد کر دے. حضرت امیر مومن خط لکھ رہے ہیں، اگر تو نے ان کو آزاد نہیں کیا تو میں ایک ایسا قافلہ بھیج رہا ہوں کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. ایسے لوگوں کا قافلہ میں بھیج رہا ہوں کہ وہ نماز بھی پڑھیں گے اور ذکر بھی کریں گے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اور وہ ٹکر لینے والے ہوں گے، وہ کسی سے ڈرتے والے نہیں ہوں گے. تو اس نے خط پڑھا تو کانپنے لگ گیا. ابھی تو کوئی نہیں گیا تھا، کاغذ ہی گیا تھا حضرت امیر المومنین کا. خالی خط ہاتھ میں تھا تو ہاتھ کانپنے لگ گئے. کہا بلا بھائی ان کو، یہ تو خط آ گیا حضرت امیر المومنین کا، حضرت عمر کا خط آ گیا. بلایا تو لالچ دی، اوفرے کی. جیسا آج ہمارے امیر ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، بک چکے ہیں، معاف کیجیے. سب لالچوں میں آ گئے، سب رشوتوں میں آ گئے، امت کا سودا کر لیا. یہاں نہیں ہوتا تھا سودا، یہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم سودا کریں. حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بلایا اور سب سے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا عمر فاروق سے رشتہ کیا ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں، ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں، اور یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے ہمارا، سب سے مضبوط رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ایک کام کرو، تم میرے دین کو قبول کر لو، عیسائی بن جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کے سامنے آفر کرتا ہے بھائی؟ کس کے سامنے اٹھا کر بات کر رہا ہے؟ تجھے شرم آتی ہے؟ میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا غلام. ہمارے ساتھ سودا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے ٹکڑے کر دے، ہمیں جلا دے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. اگر تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں آگ کے حوالے کر دیا جائے، یہ حکم ہے اللہ کے رسول کا. تو آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو، تیری سلطنت تجھے مبارک ہو. کا پوری سلطنت کا تجھے مبارک ہو، ہمارے جوتیوں میں تمہاری سلطنت ہے. ہمیں کوئی سلطنت کی ضرورت نہیں، کوئی حکومت کی ضرورت نہیں. جہاں سب کی تسبیحیں الٹی گھومنے لگ جاتی ہیں، وہ آفر کر دی. کہا میری لڑکی کو اگر آپ دیکھو گے نا تو چھوڑو گے نہیں، میری لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کرا دوں گا آپ کا، آپ عیسائی بن جاؤ. کہا یاد رکھ لے اور کان کھول کر سن لے، یہ محمد کے غلام ہیں، بکنے والے نہیں ہیں. تو جو لالچ دینا ہے دے، لیکن ہم نہیں بکنے والے ہیں، اور ہم سودا کبھی نہیں کر سکتے ہیں ایمان کا. سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آج دنیا کے لوگ تو چاہتے ہیں بھائی دولت کو، اور یہ تو دولت کو ٹھوکر مار رہا ہے، عورتوں کو ٹھوکر مار رہا ہے. کہا ایک کام کرو، میں آزاد کر دوں گا، صلیب کو سجدہ کرو، ان کا جو معبود تھا عیسائیوں. کہا اللہ کا قرآن ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. یہ چاند اور سورج کا جو نظام چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو زمین سے 9 گنا بڑا بنایا ہے. یہ سورج اور چاند کا جو نظام چل رہا ہے نا، پھلوں کے اندر رس ڈالنا، پھولوں میں
مہک پیدا کرنا، انسان کے ہڈیوں میں گودا پیدا کرنا، جانوروں کے ہڈیوں میں گودا پیدا کرنا، بدن میں خون پیدا کرنا، یہ سورج کے ذریعے سے فرمایا تمہارا اناج اگ رہا ہے، اس سورج کے ذریعے سے تمہارے پہاڑوں کے اندر سونا بن رہا ہے، چاندی بن رہی ہے، ہیرے اور جواہرات بن رہے ہیں۔ اتنے بڑے سورج کے بارے میں اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ سجدہ نہ کرو اس کو، مجھے سجدہ کرو، تو کون ہے کہ تیرے سامنے سجدہ کروں گا میں محمد کا غلام۔ ہر وقت ایک جملہ تھا، ہم کس کے غلام ہیں؟ محمد کے غلام ہیں۔ انہوں نے ہمیں طریقہ سکھایا ہوا۔ یہ بادشاہ سٹ پٹایا کہ یہ تو کوئی بھی طریقے سے میرے گرفت میں نہیں آ رہا ہے، جبکہ قید میں ہے، پکڑ میں ہے۔ میری آپ کی گردن کوئی پکڑ لے، کہتے بھائی بول چل، کفریہ کلمات بول دے، تو ہم کہاں سے یہاں سے بول دیتے ہیں، پھر آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے بول دیا بھائی، جی تو تیرے گردن پر تلوار رکھی تھی کہ تو نے جان بچانے کے لیے کفریہ کلمات کہہ دیے۔ ہم تو ایمان کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے، خالی ہمارے زبان پر ایمان ہے، معاف کیجیے۔ تو اس صحابی کو اس نے کہا کہ بھئی چلو یہ بھی نہیں کیا تم نے، شراب پی لو ایک گلاس، میں چھوڑ دوں گا۔ ابھی تک بات چل رہی تھی صرف حضرت عبداللہ بن حذافہ کو چھوڑنے کی، اکیلے کی بات تھی، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ایک گلاس شراب پی لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہا جس دن اللہ کا قرآن اترا ہے، ہمارے گھروں میں شرابوں کے حوض ہوا کرتے تھے، ہم نے ندیاں بہا دی ہے شراب کی، اس کے بعد سے آج تک ہم نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نے کہا ایک کام تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا سور کا گوشت تو آپ کو کھانا ہی پڑے گا، اس کے بعد میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے، حرام چیز ہم نہیں کھا سکتے۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کو مجبور کرو، ایک کمرے میں بند کر دیا، سپاہیوں کو کھڑا کر دیا اور سور کے کباب بنا کر سامنے رکھ دیے، ایک شراب کا گلاس رکھ دیا۔ کہا 3 دن 3 رات تک اس کو کمرے سے باہر مت نکالو، باہر مت نکلنے دو۔ 3 دن تک کمرے میں بند کر دیا۔ 3 دن کے بعد کہا لاؤ اس کو دروازہ، زندہ بھی ہے کیا مر گیا دیکھو۔ ماشاء اللہ حشاش بشاش بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جو شراب کا گلاس اور اس کے اوپر سور کے کباب جیسے رکھے تھے نا، اس میں ذرا بھی حرکت نہیں، جہاں تھے وہیں تھے۔ سپاہیوں نے دیکھا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی اس نے کھا لیا سور کا گوشت اور شراب پی لیا؟ کہا بادشاہ سلامت، وہ تو جیسا تھا ویسا ہی، اس نے تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ کہا تو زندہ کیسے ہے؟ کہا میرا اللہ کا قرآن ہے، محمد کے غلام ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں۔ کہا بھائی تمہارے مذہب کے اندر تو جب جان بچانے کے لیے یہ چیز حلال ہو جاتی ہے، جب کوئی چیز آپ کو نصیب نہیں کھانے کے لیے تو تمہارے لیے تو حلال تھی، تم کھا سکتے تھے نا۔ تو میں کھا کر ایک کافر کا دل خوش کروں گا، فرمایا تیرا دل خوش ہو جائے گا اس لیے میں نے نہیں کھایا ہے۔ کہ تو خوش تو ہو جائے گا کہ چلو سور کا گوشت تو کھا لیا؟ کہا نہیں کھایا، اللہ میرا زندہ رکھے گا مجھے۔ یعنی ان امتحانات سے گزرے ہیں، اللہ کی محبت میں گزرے ہیں۔ اس نے آخر میں کہا چلو ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ میں 80 کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی تک بات اکیلے کی تھی، اب بات کس کی آ گئی؟ 80 صحابہ کی بات آ گئی۔ حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے، مفکر تھے، محدث تھے، اپنے وقت کے خود، ہر صحابی اپنے وقت کا قطب اور ابدال ہے۔ تو 80 کی بات آ گئی۔ کہا صرف میرے پیشانی کو ایک بار بوسہ دے دو، میں چھوڑ دوں گا سب۔ تو اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے سوچا کہ عرب کا دستور ہے پیشانی کو بوسہ دینا، لیکن پھر بھی ایک کافر ہے، میرے جس زبان سے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، اس منہ سے اور ان ہونٹوں سے کافر کے پیشانی پر بوسہ دو، یہ دل گوارا تو نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ 80 صحابہ کو چھوڑ دوں گا، اللہ کل قیامت میں پوچھے گا کہ عبداللہ بن حذافہ تو نے کافر کے پیشانی کو بوسہ کیوں دیا؟ تو اللہ سے اتنا تو کہوں گا اللہ یہ 80 کی جان بچانے کے لیے میں نے دیا تھا، میرے اکیلے کی جان بچانے کے لیے نہیں دیا تھا، میرے پاس عذر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے وعدہ کیا۔ حضرت عبداللہ نے پیشانی پر بوسہ دیا، 80 صحابہ کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اس نے ہیرے جواہرات بہت سارا سامان، کہا یا امیر المومنین حضرت عمر کو میری طرف سے ہدیہ دینا۔ لے کر گئے، امانت تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر کو اللہ کی طرف سے کشف ہوگا، پتہ چل گیا کہ میرا حذافہ آ رہا ہے، عبداللہ بن حذافہ آ رہا ہے اور 80 صحابہ کو لے کر آ رہا ہے۔ چلو بھائی استقبال کے لیے باہر نکلو۔ جان بچ کر آ گئی۔
حضرت عمر نے سب کے سامنے کھڑے کر کر حضرت عبداللہ بن حذافہ کے پیشانی کو بوسہ دیا، کہا کہ ان کے دل کا صدمہ نکل جائے، وہ شرمندہ تھے بوسہ دینے کی وجہ سے، لیکن کہا عبداللہ بن حذافہ میں اس لیے تیرے پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں کہ تو ایک کافر بادشاہ کے پیشانی پر بوسہ دے کر آ رہا ہے، تیرے پاس عذر ہے کہ قیامت میں یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے 80 صحابہ کی جان بچانے کے لیے کام کیا تھا، حضرت عمر نے تیرے پیشانی پر بوسہ دے دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، اور سامنے والوں کی حرکتوں سے وہ کبھی بھی ایسا ان کے دلوں میں روب آیا نہیں کہ بھئی سامنے والا کیا کرے گا، کیونکہ ان کے نظر میں کیا تھا کہ بس ایک طاقت ہے اللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کے اندر، ایک ہی سپر پاور طاقت ہے اللہ اکبر۔ یہ سارے دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں نا، جو سپر پاور طاقت کے دعوے کرتے ہیں، جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، ایک سیکنڈ میں میرا اللہ انہیں تباہ اور برباد کر سکتا ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگے گا میرے اللہ کو۔ لفظ کن ہے نا، لفظ کن، کن فیکون، فیکون تو بہت دور ہے، لیکن لفظ کن، کاف اور نون، فرمایا اس میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، تم کن کہہ دو زبان سے، فرمایا جیسا اس میں فرق نہیں، اتنا کہنے سے پہلے تو ساری دنیا تباہ برباد ہو جائے گی، یہ سارے بادشاہ زمین میں دھس جائیں، میرے اللہ کی طاقت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کسی نے پکڑا وائرس کو؟ نظر آ رہا ہے تمہیں کیسا بٹھا دیا سب کو گھروں میں، اور دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں بھائی چھوٹا سا وائرس نکلا ہے مچھر کے برابر، تمہاری سپر پاور طاقت سب دم مار گئی، گھر سے باہر نکل نہیں پا رہے ہو۔ میرے اللہ کا لشکر ہے، میرے اللہ کا لشکر ہے، تم نہیں پہنچ سکتے ہیں وہاں پر، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، جنود من جنود اللہ۔ میرے دوستو، ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں، یہی محبت ہمیں موت کے وقت بھی کام آئے گی، یہی محبت قبر میں کام آئے گی، یہی محبت حشر میں کام آئے گی، یہی محبت میزان عدل پر کام آئے گی، یہی محبت پل صراط پر چلتے ہوئے کام آئے گی، اور یہی محبت جنت میں داخل ہونے تک کام آئے گی۔ اس لیے وہی محبت ہم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو محبت ہمیں کام آنے والی ہے۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کے ایک منٹ آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، بہت محبت کرتا ہے آپ سے، آپ کا باپ ہے یا آپ بیٹے ہیں، آپ کے باپ سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک سیکنڈ آپ باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب قبر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے جنازے کو رکھو گے تو کیا دل گوارا کرے گا کہ میں اس کے ساتھ سو جاؤں؟ کوئی آنے والا تو نہیں ہے وہاں، کون آنے والا ہے؟ کہ اللہ کی محبت آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی۔ اس لیے ہم اللہ کی محبت کرنے والے بن جائے، یہی اسی کے اندر نجات اور کامیابی ہے۔ دنیا کی محبتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے سارے ذہن میں وہ بیٹھی ہے، اس لیے کافروں کا رعب ہمارے دل پر چھا گیا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ جس دن یہ محبت دنیا کی نکل جائے گی اور اللہ کی محبت آ جائے گی، پھر ساری دنیا کی حکومت ہیچ ہیں ہمارے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے، اب بے باک ہو کر بات کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔